ان لوگوں نے فارس والوں نے کیا کیا کہ یزجر کا جو بیٹا تھا بہرام جور، سمجھے، اس کی جگہ انہوں نے کسرا نامی ایک آدمی کو وہ بنا دیا کیا بادشاہ، اس لیے کہ لکراہت فی یزجرد اسوأ صورتی، کیونکہ اس کی برے کردار کی وجہ سے لوگ اس کا باپ جو تھا بہرام کا یزجر اس سے کراہت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا باپ ایسا تھا تو بیٹا بھی ایسا ظالم ہوگا، اس کو ہم بادشاہ نہیں بناتے، اور یہ تو وہاں عرب میں تھا۔ وَلَمْ يُرِيدُ بَقَاءَ الْمُلْكِ عَلَى وَلَدِهِ، اور انہوں نے اس کے بیٹے پر حکومت باقی رکھنے کا ارادہ نہیں کیا، یعنی اس کو نہیں چاہا کہ وہ اس کے بعد حاکم بنے۔ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُنذِرَ ذَلِكَ أَعْلَمَ بہرام، منذر کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے بہرام کو بتا دیا، وقال له هل تنتهز لآخذ الملك لك، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ میں تمہارے لیے حکومت لے لوں کسرا سے، سمجھے؟ تو فإني أجمع العرب أسير معك، میں عرب کو جمع کرتا ہوں اور تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ فقال إن تفعل تجز به، بہرام نے کہا کہ اگر تم یہ کر لو تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اچھی بات ہے، میں تیار ہوں۔ فجمع عساکر العرب، اس نے بڑا علاقے کا سردار تھا منذر نے عرب کے لشکروں کو جمع کیا، وسار، اور چلا حتی ناخ بمدینۃ ملک الفرس، فارسیوں کے بادشاہ کے شہر میں جا کر اونٹ بٹھا دیے، پڑاؤ کیا۔ فخرج الیہ المزاربۃ والعظماء، جب ان لوگوں نے سنا کہ وہ عرب کا بڑا آدمی آیا تو مزاربہ مضربان کی جمع ہے، فارسیوں کے بڑے سردار، اور عظماء عظیم کی جمع ہے، دوسرے بڑے لوگ اور ان کے سردار آ گئے۔ وقالوا لو نحن قد انعم اللہ علینا بالخلاص من یزدجرد، اور اس کو کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ یزدجر سے ہمیں خلاصی مل گئی، مر گیا، وہ ظلم، اور اس کے ظلم سے، وعصفہ، عصف یاسف، اور غلط طریقے سے اس کا جو زیادتی کی کارروائی تھی، عصف یاسف کے معنی غلط طریقے سے کسی پر ظلم کرنا اور کسی کو مجبور کرنا گویا۔ وَنَخْشَىٰ أَن يَكُونَ وَلَدُهُ عَلَىٰ سِيرَتِهِ، اور ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں اس کا بیٹا بھی اس کے طریقے پر نہ ہو ظالم۔ وَقَدْ قَلَّدْنَا هَٰذَا الْمَلِكَ أُمُورَنَا، یہ بادشاہ ہے، ہم نے اس کو اپنے معاملات سپرد کر دیے۔ فَلَا يَكُنْ مِنْ قِبَلِكَ إِلَيْنَا شَرٌّ، انہوں نے دیکھا کہ لشکر لے کے آئے تو تمہاری طرف سے ہماری طرف کوئی شر اور برائی نہیں پہنچنی چاہیے۔ فقال لهم، منذر نے کہا اجتمعوا إلى بہرام واسمعوا کلامہ، تم لوگ بہرام کے پاس جمع تو ہو جاؤ، اس نے تو اس کو فساد سکھائی تھی نا، فارسیوں میں تو فساد نہیں تھی، اس کے کلام تو سنو، واشرطوا علیہ، اور تم جو شرط چاہو رکھو بادشاہ بننے کے لیے، ما تريدون، جو چاہو، فإن اتفق ما يرضيكم، اگر اس نے پوری کر دی وہ بات جو تمہیں خوش کرتے ہے، راضی کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وإلا عدت، ورنہ میں لوٹ جاؤں گا، میں کچھ نہیں کہتا۔ فوعدهم اليوم اجتمعوا فيه لذلك، انہوں نے وعدہ کیا، فارسی سب اس دن میں جمع ہو گئے۔ وكان المنذر قد صنع لهم طعاما وشرابا، منذر نے فارسیوں کے لیے کھانے پینے کا بھی وہاں انتظام کر دیا، جانور لے گیا ہوگا ذبح کر کے کھلایا۔ وأجلس بہرام على تخت من وراء حجاب، اور پردے کے پیچھے بہرام کو بٹھایا چھپا کر۔ ثم لما تکامل جمع، جب ان کا اجتماع اور ان کی اکٹھ پوری ہو گئی، سب آ گئے، وفرغ اکلهم، اور کھانے سے وہ فارغ ہو گئے، امر برفع الحجاب، پردہ ہٹانے کا حکم دیا منذر نے، والسلام علیہ، فاحسن الرد علیہم، اور اس کے اوپر سلام کیا گیا تو اس نے بہترین جواب دیا۔ وخطبهم خطبۃ بلیغۃ فارسیۃ، فارسی زبان میں ایک بلیغ اور بہترین خطبہ اس نے پڑھا۔ ووعدهم فیہا بالجمیل والخیر، اور اچھے کام اور بھلائی کا ان سے وعدہ کیا، والفضل، اور فضیلت کا یا زیادہ دینے کا، واتباع الشرع، اور شریعت کی پیروی کا۔ ثم قال واما طلبی الملک فلیس بمجرد الارث،
میں جو بادشاہت کو طلب کر رہا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ میراث ہے میرے باپ کی، بل بوضع التاج والحلة والخاتم بین یدی اسدین ضارین، بلکہ اس طرح کرو کہ تاج اور بادشاہ کا جو لباس ہے شاہی جوڑا اور اس کی جو انگوٹھی ہے دو پھاڑنے والے شیروں کے آگے رکھو، واحذرانا وملککم الذی خلدتموہ، اور واحذر انا، واحذر انا، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا اور تمہارا بادشاہ بھی جس کو تم نے بادشاہی سونپی ہے، ہم دونوں کو بلاؤ، ان بھوکے شیروں کے سامنے وہ رکھو اور ہم میں سے جو جا کر ان کے سامنے سے یہ اٹھا لے شاہی تاج اور جوڑا اس کو بادشاہ بناؤ۔ فمن انتزع آلة الملک استحق الولایت، جس نے تاج اور حلہ اور خاتم، اعلیٰ کا مطلب یہ بادشاہ کی یہ چیزیں لے لی، وہ ولایت کا مستحق ہوگا، علیکم تم پر حکومت کرے گا۔ فأعجبهم ما سمعوا من فسادی وشاہدوا من صباحتی، ان کو بہت اچھی لگی اس کی فساد اور انہوں نے اس کے جو ہے وہ کیا چمک دمک کو بھی دیکھا، خوبصورتی کو، مواعید الجمیل، اور اچھے وعدے بھی کیے، فاتفقوا علی ان یفعلوا ذلک، سب نے اتفاق کیا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ فأخذوا التاج والخاتم والحلة ووضعوها بين يدي اسدين مجوعين، بس ہاں جی ہاں چلو